اچھا جی، ہم علامہ مسعودی صاحب بھی تشریف لے آئے. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ہم دل کی کالک کی بات کر رہے تھے. آج جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر دل پہ ان کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیکی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے. تو آزاد بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. آپ بھی ابھی تک نہیں بولے. حدیث میں آتا ہے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی شان، جس طرف چاہے اس طرف پھیر دے. باقی دل جو ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نہ کسی کی صورت کو دیکھتا ہے اور نہ کسی کے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. کائنات کتنی بڑی ہے لیکن اللہ کسی چیز میں نہیں سماتے، لیکن یہ چھوٹا سا دل ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، اللہ یہاں پہ استوا فرماتے ہیں. تو اس کا پاک ہونا کینے سے، بغض سے، حسد سے اور برائیوں سے بہت ضروری ہے دل. اور گناہوں کا اثر جو ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکتبون، گناہوں کے اثرات دل پہ پڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل مریض سا ہو جاتا ہے، اس میں وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں کیفیت نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خلوت میں اپنا دل دیکھو، 3 جگہ، خلوت میں اپنا دل دیکھو، جلوت میں اپنا دل دیکھو اور اللہ کے ذکر میں اپنا دل دیکھو، اگر دل اٹھا اور دل کی کیفیت بدلی تو سمجھنا دل زندہ ہے، ورنہ اللہ سے دل مانگو، دل مر چکا ہے، دل مر چکا ہے. تو دل عجب سی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج ہو، شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، دل دیکھے جاتے ہیں. اگر اس دل میں کسی بھی انسان کے لیے نفرت تھی یا کسی بھی انسان کے لیے اس کے دل میں بغض و عداوت تھی تو وہ دل وہاں سے جب دعائیں نکلتی ہیں ان تمام خیروں سے یہ محروم ہوگا. اور یہ جو دل کی بات ہے، ہمارے ہاں تو لوگ بھرے پڑے ہیں ایسے. لقمان حکیم، ان کے آقا نے کہا کہ یہ جانور لیں اور ذبح کریں اور ان میں جو اچھی چیز ہے نا وہ پکا کے لے آئیں. تو وہ گئے ہمارے شانی بھائی کی طرح، انہوں نے زبان اور دل فرائی کر کے لے آئے. بادشاہ سلامت نے بڑے شوق سے کھایا. اگلے دن پھر کہا کہ یہ جانور لے جائیں، اس جانور میں جو سب سے غلیظ ترین چیز ہے وہ پکا کے لے آئیں. اب ہمارے نزدیک تو پتہ نہیں وہ کیا لے کے آتا، لیکن انہوں نے پھر زبان اور دل لے کے آئے. کہا کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی تھا. کہا بادشاہ سلامت یہ دل اور زبان جس چیز میں بھی ٹھیک ہو جائے نا، چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو، جانور میں تو کھانے کے لیے ہے لیکن یہ اصل انسان کے لیے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو اس جسم میں اس سے بڑھ کے خوبصورت چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. شیخ سعدی فرماتے ہیں دل خشبوئے در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گل نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. دل پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. جب دل صاف نہیں ہوں گے، دل صاف نہیں ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جب تمہارے دل صاف نہیں ہوں گے اور کینہ بغض ہوگا تو تمہاری عبادتیں بھی مردود کر دی جائیں گی، دعائیں نہیں قبول ہوں گی اگر دل صاف نہیں ہوں گے. اور دل کس طرح سے میلا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. دل پر جب غبار آ جاتا ہے، دل پر جب گرد آ جاتا ہے، دوسروں کی برائیاں دیکھ کے، دوسروں کے عیب دیکھ کے، اسی لیے تو کہا ہے اوروں کے عیبوں سے اندھے ہو جائیں، اپنی طرف نگاہ ہو. کاش کہ ایسا ہو سکے. ایسا ہوتا نہیں مولانا صاحب، بلکہ جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ویسی ہے کہ ہمارے دلوں پہ دل کالے ہو جاتے ہیں اور ہم دوسروں کی برائیاں دیکھ دیکھ کے ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ خود بھی ان کو تقلید کرنے لگتے ہیں اور صرف ان کے بارے میں فکر کرتے ہیں. طاہر بھائی ایک بات، جی، ہر انسان کا دل اس کی پیدائش سے 4 مہینے بڑا ہے، ہر انسان کا دل. تو اس لیے یہ دل ہے نا، یہ دل الا وحی القلب، ایک لوتھڑا یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو دل میں بات اتر جاتی ہے نا، دل میں وہ حقیقت ہوتی ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دعوت فکر جو خداوند عالم نے دی ہے وہ ہمارے اور آپ کے دل کے حوالے سے کیا دی ہے؟ وہ یہی دی ہے کہ اپنے دلوں کو اطمینان دو ذکر الہی کے ذریعے سے.
یعنی گویا یہ قلب ہے کیا؟ تو قلب بہت سارے معنی اس کے کیے گئے، لیکن در حقیقت چاہے ہم اس کو ذہن کہیں، قلب کہیں، جب عقل کی بات آ جائے یعنی گویا اصول کی بات آ جائے تو اس کا تعلق عقل اور ذہن سے بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں نرمی کی بات آئے، جہاں قبولیت کی بات آئے، جہاں رحم دلی کی بات آئے تو وہاں دل سے مراد لی جاتی ہے، یعنی یہ ایک معنی کیا گیا۔ اور اس میں اصل بات کیا ہے؟ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، بنیاد عملوں کا دار و جب مدار ہم نیتوں پر۔ ساری نیتیں جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں یہ ہمارے دل اور ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے جیسی نیت کی ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ عمل کی حیثیت بغیر بنیاد کے ہے، اور یہ قلب کیا ہے؟ خدا کو ڈھونڈنے مسجد جاؤ، کعبہ جائیں، کہاں جائیں، خدا کہیں نہیں ملے گا۔ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو وہ جگہ ہے قلب مومن۔ یہ اب ظرف بن رہا ہے، یعنی خدا لامکان ہے، اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کہیں ڈھونڈنا ہے، جس کی طرف ابھی آزاد بھائی نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ یہ قلب کیا ہے، اگر یہ پاک ہو جائے تو معاشرے کی ارتقاء ہے، اسی کا نام معراج ہے، اسی کا نام ابدیت ہے۔ اور ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ ایک گناہ کیا، صاف کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، اس پہ ایک دھبا آیا، دو دھبا آیا، آپ کا جو سوال ہے 3 آیا، ایک وقت آئے گا سیاہی آتی جائے وہ سفید کپڑا سیاہی میں بدل جائے گا۔ آج ہم نے اپنی دن بھر کی، اور اسی لیے اچھا اب یہ سیاہی سے مٹانے کے لیے ربر کیا ہے، ریموور کیا ہے؟ استغفر اللہ، ہم بھول گئے استغفر اللہ۔ ہم جتنی بھی نشستیں کرتے ہیں اس کے بعد رسول میرا اٹھ کے جاتا نہیں تھا، کوئی بھی نشست ہو، جب نشست اختتام ہوتی تھی تو میرے رسول استغفار کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا قلب، تمہاری سوچ جو اس وقت یہاں معاشرتی گفتگو سے آلودہ ہو گئی، اسے استغفار کے ریموور سے مٹا دو، اسے قلب کو پاک کر کے اسی محفل میں اپنے قلب کو طاہر کر کے اٹھو۔ اس لیے کہ اگر ظرف نجس ہو جائے، برتن کتنی اچھی غذا ہو، کتنی بھی اچھی غذا ہو، مولانا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہیں سے بات کریں گے۔ ویسے میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے ساتھ ایشوز بڑے دوسرے ہیں، ہمارے ساتھ ایشوز یہ ہیں کہ، اور من حیث القوم یہ سب کے رویے ہیں، یہاں سے ہماری زبان سے سبھی کچھ جاری ہے۔ بند ہے بریک کے بعد۔ دل کے بارے میں تو سوالات ہو گئے، اور سوال بھی مجھے بڑے اچھے لگے، جوابات بھی آپ نے سن لیے، بہت اچھا لگا مجھے۔ غلام دستگیر صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے جو میں نے صبح آج بات کی تھی اسی بات پہ میں قائم ہوں۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی ہمارے اندر آئے گی، ہمارے اندر سے آئے گی، اور ہمیں سچ بولنا پڑے گا، اور اس سے کہیں زیادہ سچ سننا پڑے گا۔ ہم سچ بول تو لیتے ہیں، کھلی چھوٹ ہے ہمیں سچ بولنے کی، لیکن ایز لانگ ایز وہ سچ دوسروں کے بارے میں، جب لوگ ہمارے بارے میں سچ بولتے ہیں تو علماء الحفیظ ہم نہ صرف ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے ہم چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جن کو بڑے موقع ملتے ہیں وہ بڑے چور کہلاتے ہیں، جن کو چھوٹے موقع ملتے ہیں وہ چھوٹی چوریاں کرتے ہیں۔ یہاں سب ایک ہی جیسے ہیں، حمام بھی ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ اجازت خود دی ہے اپنے آپ کو کہ وہ کچھ بھی سہ سکتے ہیں۔ ان دو لوگوں کے علاوہ ہمارے معاشرے میں تیسری قسم کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ میں انتہائی تکلیف میں ہوں، بالکل ہوں۔ کیا میں اس تکلیف کے بارے میں کچھ کروں گا؟ بالکل نہیں۔ میں انتہائی تکلیف میں ہوں کیونکہ مجھے حکومت ٹھیک نہیں ملی، کیا میں اس کے بارے میں کچھ کروں گا؟ بالکل نہیں۔ میں بڑی تکلیف میں ہوں کیونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے، کیا میں اس کے بارے میں کچھ کروں گا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر جیسی زندگی چل رہی ہے یہ ویسی ہی چلے گی۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں ایک معمولی سا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں ان سب کا، مجھے جو دل سے چیز نظر آتی ہے میں بس وہ بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میری زندگی مختصر ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے زندگی آپ کی بھی لمبی نہیں ہے۔ ہم سب کم و بیش ایک ساتھ ہی جائیں گے۔
ہمارے پیچھے آنے والی نسلیں ہوں گی. یہ دنیا ایسے ہی رہنی ہے, دنیا کسی کا انتظار نہیں کرتی. دنیا اپنا ڈھنگ بدل دیتی ہے, رنگ بدل دیتی ہے, اور آپ چلے جاتے ہیں. وہ جو سچائیاں آج سے کرونا سے پہلے ہمارے معاشرے میں تھیں, کہاں گئیں وہ سچائیاں؟ کون سا جہاز ہے جو چڑھ رہا ہے, جو اڑ رہا ہے؟ کون سی ٹرین ہے جو جا رہی ہے؟ آہستہ آہستہ آپ واپس جا رہے ہیں ایک نئے خوف کے ساتھ, کہیں خدا نہ کرے دوبارہ کرونا تو نہ ہو جائے. اس لیے اپنے دل کو صاف کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. سر, میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں, جلدی جلدی مختصر جواب دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم کر سکیں. انشورنس کروانا جائز ہے؟ انشورنس کے لیے علماء کرام کی دو رائے ہے. جانی جسمانی یعنی انسانی جان کا انشورنس کرانا جائز نہیں ہے, باقی چیزوں کا, بے جان چیزوں کا انشورنس کرانا اجازت دی ہے. بے جان چیزوں کی کروا سکتے ہیں, خود اپنی نہیں کروا سکتے, گاڑی کی, گھر کی کروا سکتے ہیں. جی جی, گاڑی گھر وغیرہ کی. اوکے اوکے. علامہ صاحب یہ بتائیے, کتب آسمانیہ کے ساتھ لڑکیوں کی شادی کروائی جا سکتی ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا کیا جواب دیا جائے. انسان کی ذہن کی استواری تو ہو سکتی ہے, کتب آسمانی کیا ہو, ہر کتاب کے ساتھ انسان کی دوستی ہوتی ہے, انسان کا رشتہ ہوتا ہے. کتابوں سے رشتہ قائم کیجئے. یہ کتابوں کے ساتھ آدمی کو نہ باندھیے. کتاب کے ساتھ باندھنا یحملو اسوارا کی منزل نہیں ہے. یعنی ہم یہ جو چیز, جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ تو بہت ایک عجیب و غریب سی منطق اور لاجک ہے کہ جس کے اندر یعنی ایک انسان کی کیا مطلب کسی معاشرے میں ایسا روا ہے, کسی زمانے میں یہ ایسا ہوا ہے؟ کوئی ایسی کتب, کوئی ایسی عقل, کوئی ایسا زمانہ آپ دکھائیے کہ جس کے اندر یہ ہو. یہ تو ایک یعنی یوں کہیے کہ کسی کی زندگی برباد کرنا. لیکن دیکھیے یہ تو اور اس میں ایک بات جیسے ابھی آئی تھی تو میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو فقہ جعفریہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انشورنس مطلقاً فقہ جعفریہ کے اندر جائز ہے اپنی شرح. ٹھیک ہے, آپ کے فقہ میں جائز, وہی فقہ جعفریہ. فقہ جعفری میں جائز. جی, آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, کتب آسمانیہ کے ساتھ شادی کروائی لیکن جہاں تک قرآن سے وابستگی ہو, ہم قرآن میں ریسرچ وہ کریں تو ہمیشہ ہے ہر صورت میں, تو اس کے اعتبار سے جیسے اہل کتاب ہے, جیسے کہ ان کے ساتھ نکاح ہے, لیکن وہ بشرط کہ اہل کتاب ہو. نہیں, ہم تو نکاح کی تو بات نہیں کر رہے. اچھا, کتب آسمانیہ کے ساتھ جو آسمانی کی بات ہو رہی ہے. کس جیسے آج کل قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. قرآن سے شادی ہونا نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ہوتی ہیں. نہیں, یہ سوال پوچھا. دیکھیں ہمارے ہاں اگر اس چیز پہ چلے جائیں تو پھر تو جانوروں سے بھی شادیاں ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے, لیکن ہندوستان میں ہوتی ہیں, جانوروں سے بھی شادیاں ہوتی ہیں, پھر پیڑوں سے ہوتی ہیں. نہیں, پتھروں سے ہوتی ہیں, جی, بتوں سے ہوتی ہیں. اچھا, میں آپ پہ آتا ہوں. دوران حج شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت عدت وہاں گزارے گی اپنے وطن میں؟ کیا چیز؟ دوران حج اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت عدت وہاں گزارے گی جہاں انتقال ہوا ہے, یعنی مکہ مدینہ میں, یا گھر پہ آ کے گزارے گی؟ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے. اوکے. میرے بھائی جو ہیں والدین پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں, پلیز انہیں سمجھائیں. ساحر بھائی, وہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہن, میں سعدیہ ان کا نام ہے, بہن میں پوچھ لیتا ہوں, ان کے جو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں اپنے والدین پر, تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے, لیکن یہ ہم صرف ایک طرف کی سائڈ کی بات سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ صحیح کہہ رہی ہیں تو بالکل یہ غلط کر رہے ہیں. اگر والدین کو خدا نہ خواستہ ان کی بے حرمتی کرتا ہے, بے عزتی کرتا ہے, اپنی بیوی کی وجہ سے اٹھ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تو پھر وہ شخص اپنا ٹھکانہ, بس وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملنے والی. عارضی تو مل جائے, دائمی خوشی اس کو نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں تلے ہے, اور اس جنت کا دروازہ اس کا باپ ہے. تو اگر یہ دونوں ناراض ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیوی کو خوش کر کے اپنی دائمی خوشیاں لے لوں گا, تو وہ خسارے میں ہے اور غلط فہمی میں ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تھوڑا سا دوسرے پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ترجیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی من حیث بیوی, تو من حیث بیوی تو اسی کو ترجیح دی جائے گی جو زوجہ ہے. لیکن من حیث والدین تو والدین کی ترجیح ہے. یہاں پہ اس نسبت سے بیوی کا حق بیوی کو دینا ہے, والدین کا حق والدین کو دینا ہے. عدل, معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے. حق تلفی کر رہا ہے اگر توہین کا پہلو, تو توہین تو لائق. آپ دونوں ہی اچھا, توہین بیوی کی بھی جائز نہیں ہے.
देखिए किसी जहाँ की भी। वालिदैन की तौहीन जायज़ वहाँ नहीं बीवी की है, भी नहीं। वहाँ ज़ौजा की भी तौहीन करने की किसी मर्द को जवाज़ नहीं है, तौहीन का हक़ नहीं है उसके आई थिंक आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सोशल जी, जी, वो पहलू की बिल्कुल तरफ point कर दिया था। इशारा किया, और उनका सवाल भी वही था कि अगर वो इस तरह से तरजीह दे रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा तो सा गुनाह उनकी है, हक फिर तलफी होती है। आप जन्नत से बाहर चले गए, अब सीधा सीधा जवाब है कि आप अब ये ना जन्नत करें। छोड़ दी आप। वो बैलेंस जो है, मैं आपसे कहता हूँ, अब मुझे नहीं पता बेटा आपका नाम क्या है, सादिया आपकी बहन ने मुझे लिखा है, मैं आपसे कहता हूँ आप प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, प्लीज़ खुदा का वास्ता अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को और अदल को लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन तो वालिदैन हैं, इसी तरह से आपकी बेगम है, अपनी बेगम से मशवरा कीजिए और उनको बताइए कि हम कैसे अपने वालिदैन को खुश रख सकते हैं। याद रखिए ये ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाइए और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, एक दूसरे से प्यार करें। ब्रेक के बाद